میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آئیے، آ جائیے۔ ہم اپنی اس آزادی پر آپ کی شکر گزار ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہماری آزادی آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور یاد میں رکھا۔ اس بات سے کہ آپ سب آزاد اور خوش ہیں بہت خوش ہوں۔ جناب اعزاز شیف، نیم صابو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ بانو 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 زلیخا نے مجھے آزاد کر دیا۔ بانو زلیخا نے مجھے آزاد کر دیا۔ تعجب ہے، گویا بانو زلیخا آزاد کرنا بھی جانتی ہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ صرف قید کرنا ہی جانتی ہیں۔ خداوند انہیں اپنے نفس کی قید سے آزاد کرے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے حصول میں بہت سو کی حیثیت کو خاک میں ملا دیا اور بلا وجہ زحمتوں میں ڈالا۔ بیچارے جناب پوتیفار، میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے رنج اٹھائے ہیں۔ جناب ایوب آصف، آپ زلیخا اور پوتیفار کو سزا نہیں دینا چاہتے؟ ان سے آپ کو انتقام لینا چاہیے۔ انہیں سزا ملنی ہی چاہیے۔ میں نے انہیں معاف کیا، خداوند بھی انہیں معاف کرے۔ بس میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں، یعنی میں انہیں شرمندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بینا روز، علی جناب، ہمارے ان ساتھیوں کے لباس تبدیل کروا کے انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ اطاعت۔ آپ لوگ بینا روز کے ہمراہ جائیے، میں آپ لوگوں کا یہی منتظر ہوں۔ تشریف لائیے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خوب، تو میرے دیرینہ دوست، اب بتاؤ تم کیسے آزاد ہوئے؟ بانو زلیخا جب آپ کی وساطت سے رہائی پا کر قصر واپس لوٹی تو آپ سے دیرینہ الفت کی یاد میں مجھے آزاد کر دیا۔ جناب پوتیفار کیسے ہیں؟ سنا ہے کہ کافی علیل ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بہت اذیت میں ہے، ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ انہوں نے جو ستم آپ پر ڈھایا تھا بس اس کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ رنجیدہ رہتی ہیں۔ خداوند انہیں شفا دے۔ جناب اعزاز شیف، میں نے دیکھا کہ کاہن آپو کی فرماندہ ہورم ہوپ سے باتیں کر رہا تھا۔ آپو کی کاہن قصر فرماروا آمون ہوتب میں کیا کر رہا ہے؟ مبادہ ہورم ہوپ کو ورگلا رہا ہو؟ یہاں اس کی آمد و رفت تشویش کا باعث ہے۔ ممکن ہے وہ قصر کے تمام راز معبد کو بتا دے۔ میرے خیال میں اب جب کہ ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے تو اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ہم اس کے توسط سے قصر میں موجود معبد کے حامیوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ بس اس پر کڑی نظر رکھو۔ اطاعت علی جناب۔ آج کے بعد میرے لیے اس طرح کبھی مت جھکنا۔ عادت سے پڑ گئی علی جناب۔ ترک کر دو۔ اطاعت۔ جناب ہورم ہوپ شرف باریہ بھی چاہتے ہیں۔ کہو اجازت ہے۔ درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخ ماہو۔ درود ہو قصر آمون ہوتب کے لائق فائق فرمان دے جناب ہورم ہوپ پر۔ آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے۔
अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपासगुजार हूँ। मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? युजार सिफ। जी हाँ, युजार सिफ। हाँ, वही युजार सिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है, और ये बात बाइसे शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की भागदौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे, जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं, चाहता हूँ कि आप कसर में युजार सिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दे। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लायक और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ, और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो ज़रूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन युजार सिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून, और ना ही आमून होतब। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ना ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील हैं, और युजार सिफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताप नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता, और ना ही अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर व रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं युजार सिफ के बारे में ये वाज़ेह कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत व तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। आली जनाब पोतीफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की जरूरत है।
اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے بانو۔ جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں۔ تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے۔ تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا۔ تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزار سیف تھا کہ جسے میں نے زلیخا کی رسالت اور اپنی حماقت سے گوا دیا۔ اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا۔ عالی جناب، معاف کیجیے گا۔ بانوتی ان کا اگلا ہدف ہے۔ میں نے کاہن آبوکی کو دیکھا جو بانوتی کے کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا۔ تو یقیناً انہیں بھی ہورم ہوپ کی طرح ماہو نے اپنے پاس بلایا ہوگا۔ عالی جناب، ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما روا کو کسی طرح میری معزولی پر مجبور کریں۔ ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں؟ فکر مت کریں، خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا۔ عالی جناب، آپ کے ساتھی شرف باریابی چاہتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، غور سے سنیے، چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانا اور تجربہ کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی، اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی صابو رابطے کا کام کریں گے۔ اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان معبد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معبران معبد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداؤں کے مقابل خدائی یکتا کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشہیر کرو۔ بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معبد آمون پر سے لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر دے گی۔ اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں، لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گراں فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بر وقت کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ تیسری بات، ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بینا روس نیمی صابو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے،
لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو. خداوند آپ کا نگہدار ہو. پھر ملیں گے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. جناب مالک آپ ٹھہریے. آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے. مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے. جیسا آپ کہیں. میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما و رہبر اور ہادی ہوں گے. آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا. آمون ہوتب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے. لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی. آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا. بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا. بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں، اس واقعے میں قصوروار خود اپوپیس تھا. بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے. میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا. فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. آپ جانتی ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند ہی دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے. آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے. لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے. بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں. بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں. آپ انہیں نصیحت کیجیے. کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور و دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزارسف کو پسند کرتے ہیں. وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزارسف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں. بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو؟ اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے. کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزارسف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کرتے؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا. باقی آپ خود بہتر جانتی ہیں. بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حوصلہ نہیں. نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن. میں بات کر کے دیکھتی ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے. بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے.
بولو کیا بات ہے؟ آج آخماہو بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضا کیا ہے کہ بانو یوزار سیف کے دائرۂ اختیارات کو محدود کروا دیں۔ انہوں نے قبول کر لیا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرما روا آمون حضرت کے پاس گئی ہیں تاکہ ان سے جناب یوزار سیف کی معزولی کا تقاضا کریں۔ میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی ارادہ رکھتی ہیں۔ اچھی بات ہے، اب تم جاؤ۔ اطمینان رکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزار سیف تک پہنچا دوں گا۔ چلو اب تم جاؤ۔ تمہیں اسے معزول کرنا ہی ہوگا۔ لیکن کیوں ماں؟ ایسا کیا گناہ ہے یوزار سیف کا؟ یہ باعث ننگو آر ہے۔ ٹپس میں، خدائے آمون کے شہر میں، جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں، وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے۔ میرا نہیں خیال کہ یوزار سیف کو اقتدار کی ہوس ہوگی۔ یوزار سیف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بحران سے نجات دلا سکتے ہیں۔ وہی نجات دلا سکتے ہیں؟ تو پھر یوں کہو نا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملک کی باغ ڈور ایک بیگانے کافر کو سونپنے پر مجبور ہیں۔ آخر تم ہورم ہوپ جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر یوزار سیف کو اتنے اختیارات کیوں دیے کہ وہ مجرم قیدیوں سے امور مملکت میں استفادہ کرے؟ میں بھی ہورمہو کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں، لیکن ہر شخص ایک خاص استعداد کا حامل ہوتا ہے۔ ضمناً زاویرہ کے قیدیوں نے سالوں یوزار سیف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلے جیسے قیدی نہیں رہے۔ اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادم ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے۔ وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا۔ تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا؟ جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا؟ وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا۔ آپ درست فرما رہی ہیں۔ اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار سیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا۔ انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو۔ کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو۔ اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔